ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج کیا میرے ہسبینڈ نے کافی دنوں سے ہو رہا تھا کہ چھلی بناؤ چھلی بناؤ۔ وہ بارشوں کا موسم ہو تو آپ دل چاہتا ہے نا ایسی چیزوں کا، پکوڑوں کا، چھلی کا۔ تو میں کبھی یہاں پہ لے کر نہیں آئی تھی، اتفاق ہے کہ میرا یہاں پہ لانے کا کبھی بھی نہیں بنا تھا نا۔ تو آج کل سیزن ہے تو بہت آئی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ چلو میں لے لوں۔ میں جو ہوں 4 لے کر آئی، ہم 4 لوگ، میں نے کہا کافی ہے، ایک ایک ہی کھا لیں، تو پہلی دفعہ بنا رہی ہوں۔ خیر میں نے اس کو صاف ستھرا کر کے اپنا اوون میں جو ہے نا، میں نے اس کو فوائل میں لپیٹ کے رکھ دیا کہ اس میں ہو جائے گی۔ جب اس میں ہو گئی تو پھر میں نے اوپر برائلر لگا کر کلر دے دیا، وہی لیمن نمک مرچ ملا کے اوپر خوب ملا ولا بڑے مزے کا نا تیار کر کے سب کو ایک ایک جو پکڑائی، تو وہ تو لگ رہا تھا کہ چینی پھانک رہے ہیں ہم تو نا۔ اتنی میٹھی چھلی، اتنی میٹھی، حالانکہ کچا دانا تھا، ایسا پیارا دانا، بیچ میں سفید سفید بھی مکس ہوا ہوا، ورنہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ملتا پاکستان میں۔ تو لیکن یہ ہے کہ دیکھنے میں بھی اتنا پیارا، اور ہم تو وہاں پہ چھلی والے سے کیسا کھول کھول کے سخت دانہ نہ ہو، نرم ہو بالکل، یہ تو ایسے پیارے، میں نے کہا بڑی مزے کی بنے گی نا۔ لے جی، وہ تو اتنی میٹھی، ایسا رانگ نمبر ہوا ہے کہ بس کیا بتاؤں، کہ ختم کرنا مطلب مشکل تھا، نہیں کھایا گیا۔ بہت میٹھی، ایسا لگ رہا تھا چینی پھانک رہے ہیں نیری نا۔ پتہ نہیں کہ کہاں سے نارمل اپنی ملے گی، مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ یہ کہ یہاں کی اس میں سٹور سے میں نے لی تھی، اپنے گوروں کے سٹور سے، ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی میٹھی آتی ہو۔ ہمارے دیسی سٹور سے جا کے کبھی پوچھوں گی، پہلے ایک آدھ اٹھاؤں گی تو پھر جو ہے پتہ چلے گا نا۔ میرا نا وہ ہو رہا تھا بس نا، میں ایسا دل چاہ رہا تھا کہ بس پاکستان پہنچ جاؤں نا، وہاں کی چیزیں کھانے یہ سب یاد آ رہے تھے۔ یہ دیکھیں میں نا اس کو کلر دینے کے لیے پھر میں نے ایسا رکھا، بڑا بہترین تیار ہو گئی تھی ہر چیز نا۔ تو میرا نا پھر لمکا بنانے کو دل چاہ، لیکن لمکا میں میرا رانگ نمبر نہیں ہوا، وہ تو میری زبردست مطلب لمکا میرا بنانا۔ 7 اپ یا اسپرائٹ لے لو جو بھی ہے، اس میں میں نے جو ہے نا لیمن اور کرش بلیک پیپر، کالا نمک اور جنجر پاؤڈر، وہ میں نے ڈالا نا۔ وہ تو ایسا مطلب مزہ پڑا نا کہ باری باری سب ماما اور میرے ہسبینڈ کے سائرہ اور تو میں تو لگ رہا تھا سٹال کھول لوں اور سٹال جو ہے نا ان لوگوں کو بنا بنا کے جو ہے نا وہ دیتی رہوں، کیونکہ لمکا میں بہت پیتی تھی وہاں پر نا، مجھے بڑا پسند ہے لمکا۔ تو میں نے کہا چلو اس طرح آپ کی جو ہے تھوڑا سا وہ پورا ہو جائے گا نا، شوق جو ہے نا۔ تو وہ میں نے بنایا تھا، لیکن اچھا رہا، بہت اچھا رہا۔ جہاں پاکستان میں میری امی رہتی نا، تو وہاں ویسے تو لمکا کافی جگہوں پہ وہاں ملتا، لیکن تھوڑا سا جا کے پیدل ایسی واک کرتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھ جاؤ تو وہاں پہ جو ہے یہ پانی پوری، دہی پوری اور لمکا کا سٹال نا۔ تو میں جب جانا میں نے نا، اور جو ہے امی نے اور میں نے نا خاموشی سے ہم نے نکل جانا گھر میں، سب کو خاموشی سے چھوڑ کے، اب وہ ڈھونڈتے رہے پیچھے سے نانو کہاں ہیں، امی کہاں ہیں، کوئی نانو بول رہا ہے، اور امی کے بچے جو ہے امی بول رہے ہیں، میرے بچے ماما بول رہے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور ہم دونوں ماں بیٹی مزے سے جو ہے نا، چھوٹی بہن آ جاتی تھی اگر تو ہم جو ہے، پھر یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی لے لیتے تھے، بچیاں ذرا بڑی ہو گئیں تو اس میں جو ہے نا بچیاں بھی ساتھ ہی آ گئیں۔ جب یہ بچے چھوٹے تھے تو وہ ہوتا ہے نا، بچے پھر وہ ادھر بھاگ رہا ہے، اس کو ادھر سے پکڑو، اس کو ادھر، تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس ماں بیٹی بھی نکل جائے نا۔ اس میں نے 2-3 پتے نا پودینے کے بھی ڈال دیے تھے، یہ بڑے مزے کا بنا تھا۔ تو بس ہم لوگ جو ہے نا نکل جاتے تھے، دہی پوری، پانی پوری، لمکا، ایسی چیزیں جو ہے نا کھانے پینے۔ مجھے کھانے سے زیادہ شوق نا ایسی چیزوں کا ہے، مجھے شروع سے ہی نا جو ہے، میں جب شادی ہو کر آئی نا تو آہستہ میں کچھ بھی نہیں، میں شادی سے پہلے میرا فیوریٹ کھانا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا جو بول لو، چائے بسکٹ، چائے بسکٹ، میں یہی کھاتی تھی نا۔ تو میں جب شادی ہو کے آئی تو آہستہ آہستہ، آپ ظاہر سی بات ہے، آپ کا ہسبینڈ میرے میاں گوشت خور، گوشت کے بغیر ان کے حلق سے نوالا نہ اترے۔ خیر وہی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے، پھر ساتھ بیٹھ کے کھانا، باہر نکلنا، تو آہستہ آہستہ عادت پڑتی گئی نا۔ تو میرے ہسبینڈ نا میرا ریکارڈ لگاتے ہیں، ہاں مجھے تو کہا گیا تھا
کہ صرف چائے بسکٹ کھاتی ہیں، یہاں تو پورے دسترخوان اجاڑ دیے جاتے ہیں۔ میں اچھا بھائی ٹھیک ہے، بول لو جو بول رہا ہے نا۔ میری بیٹی وہ بالکل گوشت نہیں کھاتی تھی، بالکل بھی نہیں نا۔ اس نے صرف سالن میں جو آپ مسالہ نا ایک لمٹ میں آپ کو بنانا ہوتا ہے نا، آپ کے فار ایگزامپل آپ نے ½ کلو گوشت لیا ہے تو آپ اس میں 2 کلو پیاز تو نہیں ڈال دو گے نا۔ سالن بھی میٹھا عجیب سا ذائقہ، لیکن مجھے اس میں بھر کے مسالہ، ٹماٹر، دہی، کہ میری بیٹی صرف مسالہ کھاتی تھی۔ بوٹیاں جو ہیں بول میں لڑک رہی ہوتی تھی اور وہ مسالہ پوچھ کے اس نے کھا جانا نا۔ تو اب وہ جب شادی ہو کے وہ اپنے گھر گئی، پیزا کھاتی تھی شوق سے، بس پیزا نا، اس میں سے بھی بوٹیاں نکال کے چکن کی الگ کر دینی۔ شادی ہوئی تو وہ اس کے اندر بھی تھوڑی سی عادت آتی گئی کہ وہ بیٹھی ہے تو چھوٹی سی بوٹی لے لی، اس کو نوچ کے شریڈ کر کے تھوڑا سا کھا لیا، ماشاءاللہ کھانے پینے لگ گئی۔ تو وہی چیز نا میرا داماد جو ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کو نا، ہاں ہم نے تو سنا تھا کہ صرف پیزا کھاتی، وہ بھی بوٹیاں نکال کے، یہاں تو سب کچھ ہی کھایا جاتا ہے۔ تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی، دیکھیں مکافات عمل نا اسی دنیا میں ہوتا ہے، آپ کسی کی بیٹی کو بولتے تھے، کوئی آپ کی بیٹی کو بول رہا ہے نا۔ تو خیر ہنسی مذاق، زندگی اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نکل جانی، آپس کے رشتوں میں پیار محبت، اس میں ہی جو ہے نا خوبصورت لگتا ہے سب کچھ نا۔ ہسبینڈ وائف میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا تو زندگی بڑی ہی بہت ورسٹ گزرتی ہے۔ مطلب ایک ٹائم کے بعد تو انڈرسٹینڈنگ لیول الحمدللہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ صرف آنکھ کا اشارہ دیکھتے ہو، آنکھ کا اشارہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے، وہ صرف فیس ایکسپریشن سے ہی آپ سمجھ جاتے ہو کہ اب ہم جہاں گئے ہیں وہاں پہ وہ بیٹھنا چاہ رہی ہے مزید، یا وہ بیٹھنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، دونوں ایک دوسرے کو، اور آپ بہانے سے جو ہے کوئی بھی چیز کر کے اس جگہ سے ہٹ جاتے ہو، اڑ جاتے ہو، کہ دونوں میں سے کوئی ایک انیزی ہو رہا ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ لیول نا ایسا ہونا چاہیے، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں مطلب وہ ہسبینڈ وائف کہ جو انڈرسٹینڈنگ لیول جو ہے اس اسٹیج تک پہنچ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لاکھ کہ میری زندگی، میں اب خیر اپنے منہ سے کیا کہنا، بہت اللہ کا شکر ہے۔ تو وہ آپ جو ہے نا چیزیں کرو نا، لیکن ان چیزوں اس اسٹیج تک پہنچنے کے لیے نا دونوں کو ہی بہت سیکریفائس دینا پڑتا ہے، خالی ایک کو نہیں، عورت کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ یہ بات خیر صحیح ہے کہ ہماری سوسائٹی میں گھر بسانے کے لیے، گھر کو بچانے کے لیے عورت کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ ہاں ینگ جنریشن کے اب ذرا خیالات بدل چکے ہیں، وہ اب الگ چیز ہو گئی ہے، لیکن ہمارے وقتوں میں تو شاید ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر نہیں بھی بن رہی ہے تو اس میں، لیکن نہیں بن رہی تو وہ تو خیر ایک الگ ہی چیز ہے کہ آپ کو زندگی ایک بار ملتی ہے، آپ اس حساب سے گزارو کرو، ورسٹ لائف نہیں گزارو۔ لیکن اگر تھوڑا سا آپ کو سیکریفائس کرنا پڑ رہا ہے نا ایک اچھی زندگی کے لیے، تو میرا خیال میں کہ کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر زندگی، پھر سامنے والے کو احساس بھی ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن شاید بعض لوگوں کو نہیں بھی ہوتا، ایسے بھی بہت سے لوگ دیکھیں۔ میں دونوں طرف کی بات کروں گی، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ نہیں خالی عورت کرے تو آگے صلہ ملتا ہے، آگے پھل ملتا ہے، بعض لوگوں کو ساری زندگی بھی نہیں ملتا، وہ کچھ بھی کر کے ڈال دیں ان کو پھر بھی نہیں ملتا۔ تو وہ بس ہر ایک جو ہے نا اپنے اپنے حساب سے ہی ڈیسیشن لے، کوئی کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا۔ آپ چیزیں اس کو سمجھا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ہاں اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو ایسا، لیکن کوئی اس جگہ پہ بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتا جس پہ گزر رہی ہو کہ وہ کس طرح۔ خیر الحمدللہ میں وہ کوئی یہ سمجھے کہ شاید میرے اوپر، میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں کہ دیکھی ہیں ایسی چیزیں بہت نا، اللہ میاں سب کے جو ہے نا سب کے لیے آسانیاں کرے پروردگار۔ بہرحال آج میرا جو ہے نا کریلے بنانے کا دل چاہ رہا تھا بڑا، میں کوئی بھی نہیں کھاتا صرف میرے علاوہ نا، اور میں کریلے گوشت یا کریلے قیمہ یہ سب نہیں، مجھے خالی کریلے، پیاز، ٹماٹر نا وہ کھانا تھا۔ تو میرا دل چاہا، میں نے کہا یہ آج میں بناتی ہوں۔ میری امی جو ہے نا اس میں کریلے میں بناتی ہیں تھوڑا سا نا اچار ڈال دیتی ہیں، میں نہیں ڈالتی تھی پہلے، لیکن اب کچھ عرصے سے میں اچار جو ہے نا بڑے مزے کا لگتا ہے، آپ لوگ کبھی ڈال کے بنائیے گا، نارمل کوئی سا بھی اچار، تو وہ آپ پکنے کے بعد تھوڑا سا ڈال کے دم پہ رکھ دو
تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے. اچھا کریلے میں جو ہوں نا چھیلتی نہیں ہوں، میں بغیر چھیلے بناتی ہوں، بیج بھی ڈال دیتی ہوں، کیونکہ جب آپ اس کو فرائی کر کے کریلے بناؤ نا اور اس کے بیج بھی فرائی ہو جاتے ہیں تو وہ بڑے کرم کرم سے نا منہ میں آتے ہیں نا، بڑے مزے کے لگتے ہیں. اب جو کریلے کھانے والا ہو اس کو یہ چیز اچھی سمجھ میں آئے گی، جو نہیں کھانے والا اس کو سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی نا. لیکن میں اس کو پھر نا سادی دہی کے ساتھ کھاتی ہوں. سادی دہی سے یہ ہے کہ تھوڑا کڑواہٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور مزے کا بھی لگتا ہے. کڑواہٹ تو نہیں ہوتی، اپنے اپنے ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بہت مزے کا لگتا ہے سادی دہی کے ساتھ، رائتا نہیں. تو بس گھر کی چپاتی اور اس کے ساتھ نا، تو میں نے سوچا کہ میں جو ہوں کریلے بناؤں. میں جہاں سے نا دیسی اسٹور سے کریلے لاتی نا، تو وہاں نا زیادہ بڑا اسٹور نہیں ہے، چھوٹا سا ہی کہیں گے، لیکن اس کی برانچز ہیں. تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں تھوڑے سے کریلے رکھے ہوئے. تو وہاں نا جو عورت تھی جو وہاں کی کام مطلب کرتی، تو اس نے بتایا کہ یہ نا کریلے کسی کے گھر سے آتے ہیں. اچھا وہ کریلے واقعی لگ بھی رہے تھے کہ یہ جو ہے نا کوئی یوریا کھاد اور یہ اس ٹائپ کے نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے کریلے جیسے گھروں میں لگتے ہیں نا، چھوٹی سی کوئی بیل لگا کر کچھ کر کے، تو وہ چھوٹے اتنے اچھے لگ رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا، کہنے لگی ہاں یہ بالکل دیسی کریلے ہیں، اور جو ہے نا اس کا ٹیسٹ، دیسی چیزوں کا ٹیسٹ خیر الگ ہی ہوتا ہے. یہ بات تو ہے کہ یہاں پہ نا تربوز جو ہے بغیر بیج کا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ کہتے نہیں ہمیں بیج والا پسند ہے. میں نے کہا ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہم تنگ آ جاتے تھے، منہ میں بیج بھر بھر کے کہ تربوز کے اندر سے بیج ہی نہیں جا رہا، اور آدھے پیٹ میں تو آدھے باہر. اب بغیر بیج کا ہے تو لوگوں کو تو بھی چین نہیں ہے. چلیں جی، میرے کریلے ہو گئے تیار. میں کھاؤں گی چپاتی کے ساتھ، دہی کے ساتھ، مجھے بڑے مزے کے لگیں گے. میں نا ایک نیٹ لے کر آئی بچپن میں، میرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو پہلے شاید ابھی بھی ملتی ہوں گی یہ نیٹ نا، تو مجھے اتنی اچھی لگی. میں نے کہا وہ پنگوڑے میں نہیں ڈالتے تھے تو وہ والی نیٹ نا بہت خوبصورت لگی کہ آپ کھانا ڈھک دو. میں نے کہا حالانکہ ڈھک کے وہ سوکھے گا ہی، لیکن چلو